واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ شکر کا احساس پیدا کرنے کا ایک سنہری اصول ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر خاوند بیوی کو کہہ رہے نماز پڑھو، وہ کہے گی تمہاری بہن کون سا نماز پڑھتی ہے؟ اپنی ماں کو کہو نا، وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتی۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر دنیا کا معاملہ ہو تو دیکھو ہمارے پاس تو سائیکل موٹر ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور فلاں کے پاس تو 4x4 گاڑی ہے، اور اس سے بھی اونچی گاڑی ہے، اور فلاں کا گھر کتنا بڑا ہے۔ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، دین میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں، الٹا دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کریں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو پھر احساس شکر پیدا ہوگا۔ اللہ آپ نے تو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، فلاں کے پاس تو یہ نعمت ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس جوتے نہیں تھے اور وہ دل ہی دل میں بڑا شکوہ کر رہا تھا اللہ سے، اے اللہ گرمی کا موسم ہے، میرے پاؤں میں جوتے ہی نہیں، اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پاؤں نیچے سے جل رہے ہیں۔ اب گرم زمین تھی، پاؤں جل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی۔ اب وہ مسجد کی طرف جا بھی رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے شکوہ بھی ہے، اللہ آپ نے تو مجھے جوتے بھی نہ دیے، اور میں تو نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی آپ کے گھر میں جا رہا ہوں اور میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ جب اس نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس کے دل میں چوٹ لگی، اللہ میں تو جوتے کے لیے شکوے کر رہا تھا، اور یہ بندہ تو مسجد میں وہ آ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ وہ گھسٹ کے آ رہا تھا مسجد میں۔ تو جب اس نے اس بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پھر احساس شکر پیدا ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے صحرا میں ایک بندے کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، اس کے پاس کھانے پینے کی چیز بھی نہیں تھی، اور وہ بیمار بندہ بھی تھا، بہت بری حالت میں تھا، مگر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو کہا بھئی تیری آنکھیں بھی نہیں، اور تیری فلاں چیز بھی نہیں، فلاں چیز بھی نہیں، اور کھانے کو بھی تیرے پاس کچھ نہیں، اور تو ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے بطال، میں تجھے کیا بتاؤں، اللہ نے مجھے جو ایمان کی نعمت دی ہے، میں اس کا پوری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آنکھیں نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، ایمان تو اللہ نے دیا ہے نا، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ ایک تو نعمتوں کی قدردانی کرے، اور پھر ان نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال بھی کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کاروبار اچھا ہے، فیکٹری ہے، پیسہ ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، بہت کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مکھی چوس کنجوس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے کھانے میں مکھی گری تھی تو اس نے اٹھا کے باہر پھینکنی تھی، تو اس کو چوس کے اس نے پھینکا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے، اس لیے کنجوس کو مکھی چوس کہتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں مگر یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، نہ بچوں پر نہ بیوی پر۔ حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو عمل نامہ اعمال میں تولا جائے گا وہ نان نفقہ ہوگا جو انسان اپنے بچوں کو دیتا ہے، اس کو تولا جائے گا سب سے پہلے۔ تو اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو خرچ کرنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔